اللہ کو ریپلیس کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، نعوذ باللہ. ورنہ پیسہ اگر آپ کے پاس ہے تو بہت اچھی چیز ہے. فلنتھراپسٹ بن جاتے ہیں لوگ، اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا شروع کر دیتے ہیں لوگ، پیسے کے بڑے بڑے فوائد لوگ لینا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی جنگ کے دور میں کچھ قیدی آئے تو ان میں حاتم طائی کی بیٹی بھی آ گئی قیدیوں میں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے ان کو بلایا، ان کو چادر دی، ان کو آزاد کیا کہ یہ سخی کی بیٹی ہے، اس کی جو ہے تھوڑا سے رعایت اس کے ساتھ ہونی چاہیے کہ اس کا جو باپ حاتم طائی تھا اس نے اللہ کے نام پر یا انسانوں کی خدمت کے لیے اس نے بے بحال پیسہ خرچ کیا اور مشہور تھا وہ اس کام کے لیے. آج بھی آپ سعودیہ چلے جائیں جی تو وہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں پہ بینک اکاؤنٹ موجود ہے جی. ان کی جو باغات ہیں ان سے جو انکم آتی ہے اس سے وہیں پر مدینہ شریف میں ہوٹلز بھی بنے ہوئے ہیں. حضرت عثمان بن عفان کے نام سے ہوٹلز موجود ہیں جن سے جو پیسے کٹے ہوتے ہیں وہ اسی اکاؤنٹ میں جاتے ہیں. اور بھی کئی چیزیں ان کے پیسوں سے بزنس کھڑے کر دیے ہوئے ہیں اور وہ سارے پیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں. آج بھی کھجوروں کے باغ ہوں یا دیگر بزنسز جتنے بھی ان کے نام پہ وہاں کھڑے کیے گئے ہیں وہ ان کے پیسے، ان کی چیزیں سب اس اکاؤنٹ میں آتی ہیں. اور اس اکاؤنٹ کے جو پیسے ہیں وہ خیر کے رستے میں لگائے جاتے ہیں، غریبوں کی خدمت میں لگائے جاتے ہیں، مسکینوں کے لیے کام کیا جاتا ہے. بیرون ملک اگر کہیں پہ کوئی قحط سالی ہو تو اس سے پیسے بھجوائے جاتے ہیں، کھانا بھجوایا جاتا ہے، اجناس بھجوائی جاتی ہیں. تو وہ خیر کا پیسہ جو تھا وہ خیر ہی آگے بانٹتا چلا جا رہا ہے ابھی تک. ٹھیک ہے نا جی. اب پیسہ جو ہے نا جی یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، ایک کنورژن ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات کو کنورٹ کرنا ہے انٹو ریئلٹی. تو اس کے لیے ہمیں پیسہ درکار ہے. ٹھیک جی. اب پیسہ جس کے پاس ہو اسے ہم ظاہری طور پر کہتے ہیں کہ یہ امیر آدمی ہے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اسے ہم کہتے ہیں ظاہری طور پہ یہ غریب آدمی ہے. لیکن بین ہی یہ بات الٹی بھی ہو سکتی ہے. آپ کا انداز نظر ہے نا جی. جیسے سرکار کہتے ہیں کہ یہ نہیں ضروری کہ جو غریب آدمی ہے وہ پیسے کی وجہ سے غریب ہے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غریب آدمی اس لیے بھی غریب ہو کہ اس کے پاس خیال کوئی نہیں ہے. اور اگر کسی پیسے والے کے پاس خیال نہیں ہے، خیال کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا تھاٹ جو آپ کو آپ کے رب کے قریب کرے، اس کے رستے پہ چلنے والا ایک اچھا مصفہ خیال جس کو کہا جاتا ہے. اگر وہ خیال آپ کے پاس پیسے والوں کے پاس نہیں ہے تو پیسہ ہونے کے باوجود بھی وہ غریب آدمی ہے. مجھے حضرت کا فکرہ یاد آ گیا کہ ضرورت سے زیادہ پیسہ اور ضرورت سے کم پیسہ انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے. بجا فرمائے یہ دونوں جو انتہائی باتیں ہیں نا جی. اب اگر پیسہ زیادہ ہونا چاہیے تو کتنا زیادہ ہونا چاہیے جی؟ مثالیں پہلے سے موجود ہیں ہمارے پاس. پیسہ فرعون جتنا ہونا چاہیے، پاور پیسہ اللہ، تو انجام آپ کو پتہ ہے. پیسہ قارون جتنا ہونا چاہیے جس کے خزانے کی چابیاں 17,000 اونٹوں کے اوپر ٹریول کیا کرتی تھی، خزانوں کی چابیاں. پیسہ شداد جتنا ہونا چاہیے کہ اس نے اپنی جنت بنا لی یہیں دنیا کے بیچ میں. تو پیسہ جب اپنی انتہائی شکل پہ پہنچتا ہے نا جب، تو پھر وہ بالکل اپنے اندر نہ کہیں شر پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ جب تک پیچھے کوئی سنبھالنے والا نہ کھڑا ہو، کوئی بزرگ، وہ بزرگ اس حد تک پیسہ کٹھا نہیں ہونے دیتا کہ جہاں پہ وہ شر پھیلنا شروع ہو جائے اس کا. پیسہ آئے ایک نعمت کے طور پہ آئے، ایک زحمت کے طور پہ نہ آئے. دعا کیا کرے. مجھے یاد ہے ہمارے ایک وہ پرانے سرکار کے پاس آیا کرتے تھے، خواجہ اسلم صاحب اللہ نگری کے رحمت کرے. تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے فلاں شخص کے پاس فلانا منسٹر ہے، اس کے پاس مجھے جاب مل رہی ہے، تو اجازت دیں تو میں جا کے جاب کر لوں اس کے پاس.
تو آپ نے کہا بات سنو, نیک پیسہ ہمیشہ نیک ہاتھوں سے آتا ہے. اگر ہاتھ ہی بد ہوں وہاں سے نیک پیسہ نہیں تمہیں ملے گا, اور جو نیک پیسہ نہیں تمہیں ملے گا وہ آگے نیکی کیسے پھیلا سکتا ہے. شر کا پیسہ, اب دیکھیں پیسہ حلال پیسہ اور حرام پیسہ دونوں پیسوں میں فرق ہے, آج بھی ہے, ورنہ رشوت لینے والا اور نہ لینے والا تو برابر ہو جائیں. رشوت لینے والا جسٹیفائی کرتا ہے نا اس پیسے کو, اپنی جسٹیفیکیشن دیتا ہے کہ جی یہ میرے پیسے, مجھے ضرورت, میرے گھر کے خرچے دیکھیں تو صحیح کتنے معاملات خراب ہیں. لیکن وہ صرف یہی نہیں دیکھ رہا ہوتا, وہ اپنی اس ہیبٹ کو, اس گندی عادت کو, اس پیسے کی ہرس کو ایک جامہ پہنانے کی کوشش کرتا ہے جو کہ جامہ ہی ہوتا ہے, پجامہ ہی ہوتا ہے, حقیقت نہیں ہوتی ہے. آپ کہتے تھے سرکار والا صاحب کہ نا اگر تم حرام کے پیسوں سے گھر بناؤ اور باہر لکھ دو حاذا من فضل ربی, تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھلی جنگ ہے. میں جو ہے مجھے نا ابھی میں نے کہا وہ بات میرے ذہن میں آ گئی. ابھی ریسنٹلی نا ایک خاتون آئی, ان کو نا کافی بیماری تھی, تو ان ایک بڑے صاحب کے پاس وہ گئیں کہ مطلب کافی ان کو علاج کے لیے کچھ رقم درکار تھی, تو انہوں نے انکار کر دیا, حالانکہ وہ پراپر جو ہے ڈیزرو کرتی تھی وہ علاج. اور تو بڑی پریشان ہو گئی. تو کہتے ہیں مجھے ایک شخص نے کہا کہ دیکھو بہن پریشان مت ہو, جس انسان کے پیسے میں اللہ نے تمہارے لیے خیر نہیں رکھی نا, اس کے دل میں اللہ یہ بات ڈالے گا میں پیسہ دے. تو اگر اب یہ کتنی پیاری بات نا کہ اگر اس کے پیسے میں تمہارے لیے خیر ہوتی تو اللہ اس کے دل میں یہ بات ضرور ڈالتا کہ وہ پیسہ تمہیں دے. تو تم پریشان مت ہو, یہ پیسہ اگر تمہیں مل بھی جاتا تو کسی کام نہ آتا. یہ بات ٹھیک ہے جی, بالکل مجھے بڑی خیر کا پیسہ ہونا چاہیے, بالکل خیر کا پیسہ ہونا چاہیے. یہ بات ناممکن ہے کہ حرام ذریعے سے کمایا ہوا پیسہ جو ہے اس سے کو آپ آگے یتیم خانے چلا لیں, آپ اس سے آگے غریبوں کی شادیاں کر لیں, جو بھی کر لیں, اس کا سورس حرام ہے. ہو سکتا ہے کسی غریب کا بھلا ہو جائے, آپ کا بھلا ہونا بڑا مشکل ہے. اللہ سرکار بھائی صاحب نے کتنا خوبصورت فکرہ لکھا ہوا ہے کہ ہم لوگ فرعون کی زندگی چاہتے ہیں اور موسیٰ کی عاقبت. اللہ اکبر ہے نا جی, کہ پیسہ پاور ہمارے پاس ہو ایسی جیسی فرعون کے پاس ہے. فرعون کے پاس تھی ہے کیا جاہ و جلال, کیا مرتبہ اور پیسہ کھلا ڈلا, تو اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام غریب سی جگہ سے آئے اور آ کے جناب انہوں نے وہ لکنت والی آواز میں اللہ کا میسیج دیا. اور الٹیمیٹلی اب اس دور میں جو فرعون تھے وہ دیکھیں ان کا کنسیپٹ کیسا ہوا کرتا تھا کہ ان کا وہ جو ڈوم بنتا تھا نا جی, جہاں پہ وہ لے کے جانا ہوتا تھا ان کو تدفین کے لیے, تو یہ نا اپنا خزانہ پہلے ادھر پہنچا دیتے تھے. جتنے فرعون مرتے تھے نا کہ یہ پیسہ نا میرا خزانے وہاں پہ جا کے رکھ دو, کیونکہ جب میں نے اگلے جہاں جانا ہے تو مجھے ان کی ضرورت پڑے گی. تو پھر وہ اپنی وہ ممیفائی کیا جاتا تھا ان کی باڈیز کو, اور کہ جی یہ بھی محفوظ رہے وہاں پہ, اور بڑا بڑا عرصہ چلتی ہیں. کہتے ہیں ابھی بھی فرعون کی ممی ہے کہیں یو کے کسی میوزیم کے اندر پڑی ہوئی ہے. اللہ نے اس کو بھی عاقبت کے لیے ہمیشہ تک کے لیے دیکھے ذرا کیسے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے کہ عبرت ہو. وہ کہتے ہیں سیرو فی الارض, گھومو پھرو دنیا ہے, جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا, کیا انجام ہوا دیکھو ذرا جا کے. اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے ان کو کہ دیکھ لو. ہاں, عبرت کے لیے محفوظ رکھا ہے کہ دیکھو ذرا. ہاں, کہ انسان کا جو ہے نا جی, یہ پیسہ ضرور کمائیں, لیکن پیسے سے پہلے, کسی پاور سے پہلے آپ کا جو اندر ہے نا جی, وہ جب ایکسپوز ہو تو وہ اچھا ہو, اس پہ بھی تو کام ہونا چاہیے نا کوئی. کہ بھئی اگر پیسہ آئے آپ کے پاس یا پاور آ جائے آپ کے پاس, تو بہت سارا اندیشہ ہے کہ اس سے شر پیدا ہوگا. وہ کہتے ہیں جی جس کے پاس پیسے آتے ہیں یا وہ شادیاں کرنی شروع کر دیتا ہے, یا شراب خوریاں کرنی شروع کر دیتا ہے, یا کچھ نہ کچھ گڑبڑیں کرنی شروع کر دیتا ہے, مائنس قسم کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے, منفی قسم کے کام. تو پیسہ اس کو تنگ کرتا ہے کہ کر, میں آیا پڑا ہوں,
تیرے اندر کیا کیا چیزیں چھپی ہوئی تھی پوری کر لے اپنی حسرتیں. وہ پوری اتنی کرتا ہے کہ وہ قبر تک پہنچ جاتا ہے, جہنم تک پہنچ جاتا ہے, اتنی پوری کرتا ہے. کہتے ہیں سرکار نے بتایا نا کہ اگر کبھی تمہیں موقع ملے نا کہ جنت کے دروازے کے اوپر جا کے کھڑے ہو جاؤ اور جو اندر جا رہے ہیں ان سے پوچھو کہ بھائی آپ نے ایسا کیا کیا تھا کہ آپ جنت میں جا رہے ہیں, تو زیادہ تر لوگ پتہ کیا جواب دیں گے کہ میری خواہشات پوری نہیں ہوئی, میں اس لیے جنت میں جا رہا ہوں. اللہ اکبر. اور جو جہنم میں جا رہے ہوں گے ان میں سے زیادہ تر لوگ یہ کہیں گے ہماری خواہشات پوری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ہم جہنم میں جا رہے تھے. یعنی کہ وہ پیسہ آپ کی وہ جو سفلی خواہشات ہیں نا اندر کی, ان کو کہیں سے نہ ایسے ڈھونڈ ڈھانڈ کے قریت کے سامنے لے کے آتا ہے کہ بھائی پورے کر لو اپنے یہ سارے شوق خواہشات. اور جنت تو بہت دور ہے, یہیں پہ تمہیں موقع مل رہا ہے, پوری بناؤ اپنی, یہیں پہ حوروں والی پوری ایک سوسائٹی بنا لو اپنی. ہے اللہ اکبر. مطلب میں حیران ہوتا ہوں. میں نا ایک جنازے پر گیا ڈاکٹر صاحب ادھر اسلام آباد, تو یقین کریں ادھر تدفین ہو رہی ہے اور ادھر 2 صاحب کھڑے ہوئے اور خواتین کی باتیں کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اور تو فلانی نو ملیا سی وہ سی. اور میں نے کہا کہ یار قبرستان یہاں کے تو ویسے ہی لوگوں کو نا عبرت آ جانی چاہیے کہ یہ ہے ہمارا انجام جہاں پہ ہم نے کل کو پہنچنا ہی پہنچنا ہے اور کوئی چیز ہمیں نہیں بچا سکتی, کوئی احتیاط ہمیں ہمارا ٹائم لمبا نہیں کر سکتی, کوئی بے احتیاطی جو ہے ہمیں پہلے نہیں مار سکتی. ادھر آنا ہی آنا ہے ہم نے. اور یہاں پر بھی کھڑے ہو کر ان لوگوں کو جو ہے نا وہ ہوش نہیں آ رہی ہے کہ یار ادھر کو اپنے لیے کو بندوبست کرو. تم ابھی بھی دنیا کے اس کے اندر پھنسے پڑے ہوئے ہو کہ یار پیسہ تمہیں بے حس کر رہا ہے. اور قرآن کی آیت بڑی واضح مجھے اس وقت سنائی دی, یقین کریں کہ پیسہ تمہیں غافل کر دے گا یہاں تک کہ تم اپنی قبروں میں جا گرو گے. یہ جو غافل کرنے والا پیسہ ہے نا جی, اس سے اللہ تعالیٰ بچائے جی.